السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات اپنے بہت ہی پیارے استاد محترم فضیلت الشیخ مفتی عبدالرحیم عزیزی سے کروائیں گے، تو چلیے دیر کس بات کی۔ کیا رہا صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آج ہمیں آپ اپنے تعلیمی اسوار کے متعلق کچھ بتائیں۔ انسان کی زندگی اس کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے اور اس کی وفات تک وہ چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ اس میں بہت سارے اسفار جو ہے وہ طے کرتا ہے انسان، اپنے گھر سے چلتا ہے، کہاں سے کہاں چل کے جاتا ہے، کچھ سیکھتا ہے۔ بڑے چہرے پڑھنے کو ملتے ہیں، بڑے بڑے قسم کے مزاج کے لوگ ملتے ہیں اور بندہ ان سے سیکھتا سکھاتا جاتا ہے۔ ابتدائی تعلیم میں نے اپنے گاؤں خانوال میں، ہمارا جو عزیز آباد ہے، ہم نے وہاں پہ حاصل کی الحمدللہ۔ اور اس کے بعد وہاں جامعہ مالکیہ ہے، اس میں کچھ عرصہ ہم پڑھتے رہے، اور وہاں جامعہ مسجد بلال ہے، وہاں پہ کچھ عرصہ ہم نے پڑھا۔ جامعہ مسجد بلال؟ جی بلال، یہ ہمارے بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی۔ اور اس کے بعد ہم نے الدعوہ اسلامک یونیورسٹی، جامعہ الدعوۃ الاسلامیہ جو مرکز ہے وہ مرید کے ہے، ہم نے وہاں پہ الحمدللہ قرآن و سنت کا بہت سارا علم حاصل کیا ہے۔ اور پھر ان کے بعد بخاری شریف جو ہے وہ ہم نے محدث العصر، محقق زمانہ اور استاد العلماء فضیلت الشیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے پڑھی۔ تو ان کے بعد پھر ہم نے تخصص جو ہے وہ استاد العلماء اور شیخ العرب والعجم حافظ ثناء اللہ بن عیسیٰ خان المدنی حفظہ اللہ سے ہم نے لاہور میں کیا ہے، جو پچھلے دنوں جن کی وفات ہوئی۔ ہاں، ابھی پچھلے دنوں ہی ان کی وفات ہوئی ہے اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ ہم تو ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اچھا استاد محترم، آپ نے کن کن اساتذہ سے تعلیم حاصل کی ہے، ان کے نام ذرا بتائیں۔ بہت سارے اساتذہ ہیں اور ہر ایک استاد ہی وہ قابل قدر بھی ہیں اور قابل دعا بھی ہیں کہ ہم ان کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، لیکن ان میں کچھ بالخصوص شخصیات ہیں جنہوں نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو زندہ ہے ان کے درجات بلند کرے، اور جو فوت ہو گئے اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ ان میں سے ہمارے استاد محترم الشیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ 26 فروری 2012 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ پھر ان کے بعد ایک ہمارے استاد محترم تھے، استاد العلماء اور شیخ الحدیث تھے محترم جناب عبدالحمید ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ابھی پچھلے سال رمضان مبارک کے اندر ہی فوت ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح حافظ ثناء اللہ بن عیسیٰ خان المدنی حفظہ اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی کچھ عرصہ ہی فوت ہوئے ہیں قبل، جس طرح کہ ہم نے بات کی ہے۔ اور اسی طرح ہمارے استاد محترم مفسر قرآن اور استاد العلماء حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی حفظہ اللہ تعالی، ان سے بھی ہم نے کافی کسب فیض حاصل کیا ہے۔ اور الحمدللہ یہ کافی سارے اساتذہ ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر محنتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے اور ہم کو ان کا بہترین جانشین بنائے۔ اچھا، آپ نے کتابیں لکھی ہیں، آپ نے ابھی تک کون کون سی کتابیں لکھی ہیں؟ یہ ہمارے اساتذہ کی دعا بھی تھی اور ہمارے والدین کی دعا بھی تھی، اس کی برکت سے جو ہے نا ہم نے الحمدللہ کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا کام کیا ہے۔ باقی اب آپ سے دعاؤں کی درخواست بھی ہے کہ آپ ہمارے لیے کامیابی کی دعا کریں۔ تو ان میں سے ایک پہلی کتاب ہم نے جو لکھی تھی وہ جواب شکوہ، اس کا بڑا نام ہے، اور اس کا عربی میں ہم نے نام رکھا تھا الجواب بالدلیل علی رد التقلید۔ یہ ایک مکالمہ ہوا تھا کسی دوسرے مسلک کے ایک مولانا صاحب سے، تو وہ ہم نے جو ہے وہ لکھا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک ہم نے کتاب لکھی تھی الجواب بالدلیل البارز علی رد اعتقاد الحاضر والناظر، یہ بھی الحمدللہ لکھی گئی ہے۔ پھر ایک اور لکھی ہم نے تحفۃ للصائمین، رمضان مبارک قریب آ رہا ہے تو اس میں روزے داروں کے لیے جو جو تحفے ہیں، روزے داروں کے احکام مسائل اور رمضان مبارک کے احکام مسائل پہ اس کے اندر جو ہے وہ بحث کی گئی۔ آپ اپنے شاگردوں کو کیا نصیحت کریں گے ہمیں، اور یہ اپنے سارے شاگردوں کو آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ اساتذہ کے لیے شاگرد ایک بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں۔ ہمارے شاگرد اللہ کے فضل و کرم سے کافی سارے ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے اور ان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب کرے۔
میں ان سے وہی کہوں گا جو ان کو دوران تدریس کہتا رہا کہ آپ نے ہمیشہ حق کو پڑھنا ہے، حق کو سیکھنا ہے اور حق کا ہی آگے پرچار کرنا ہے انشاءاللہ۔ قرآن و سنت حق ہے، قرآن و سنت نے ہی ہمیں دنیا میں فائدہ دینا ہے اور قرآن و سنت سے ہی ہمیں آخرت میں فائدہ ہوگا۔ قرآن و سنت کو پڑھیں، قرآن و سنت کا علم حاصل کریں اور اپنے ماں باپ کا احترام کریں، اپنے اساتذہ کا احترام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب کرے اور آپ کو ہر قسم کی برائیاں جو ہے وہ نصیب کرے۔ اچھا شیخ صاحب، ہمارے نا جو سبسکرائبر ہیں وہ تقریباً عراق اور ایران اور عرب ممالک اور کچھ امریکہ میں بھی اور ایسے نا پوری دنیا میں ہمارے سبسکرائبر کچھ نہ کچھ ہیں تو وہ ہمارے اس چینل پر آپ کو سنیں گے، تو آپ آخر میں ہمارے ناظرین کو کوئی نصیحت کر دیں۔ جتنے بھی ناظرین ہیں آپ کے اس چینل جو آپ کا عابد عزیزی میڈیا ہے یا عابد عزیزی چینل آپ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کے توسط سے ہم تمام سامعین اور ناظرین کو یہ پیغام دیں گے کہ یہ دنیا چند روز کی ہے، چند روز کی دنیا۔ ہم نے کتنے لوگوں کے جنازے پڑھے ہیں، ان کے پڑھائے بھی ہیں، دفنائے بھی ہیں، تو اگر وہ چلے گئے تو ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آخرت کے اوپر فوکس کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط کریں، اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط کریں۔ رب راضی تو ساری دنیا راضی ہے، اگر رب کو ہم نے ناراض کر لیا تو یاد رکھیے دنیا کو جتنا مرضی راضی کرنے کی کوشش کر لیں، آپ ان کو کبھی راضی نہیں کر سکتے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ تمام احباب کو بھی ہمارا یہ پیغام ہے کہ آپ جو ہے قرآن و سنت کو پڑھیں، قرآن و سنت کا مطالعہ کریں اور یہ جو فرقہ واریت ہے اس سے بالکل بالا تر ہو کے اللہ کے قرآن کو پڑھیں اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھیں، اسی میں انشاءاللہ خیر آپ کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہ ہمارے مسلمانوں میں چونکہ فرقے بن چکے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہماری طرف آؤ ہم حق پر ہیں، جو بریلوی حضرات وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں ہماری طرف آؤ، تو مسلمانوں کے کافی گروہ ہیں، تو ہمیں کن کی طرف جانا چاہیے؟ اس دور میں کون حق پر ہے آپ کی نظر میں؟ عابد بھائی نے سوال کیا کہ اس وقت مسلمانوں کے بہت سارے فرقے ہیں، ہماری پارٹی ہیں، ہم بڑھ چکے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر انتہائی دکھ اور افسوس ہے کہ ہم مسلمان جن کو ہم جسد واحد سمجھتے تھے، ہمیں ایک مٹھی ہونا تھا، آج ہم پارا پارا اور ٹولیوں ٹولیوں میں بکھر چکے ہیں۔ اس کے اوپر ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کوئی ہماری غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں جس سے ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے لیے بھائی وہی کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تم اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اللہ کی طرف سے کیا نازل کیا گیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے قرآن پاک اور سنت و حدیث نازل کی گئی ہے۔ قرآن پاک اور سنت و حدیث آپ کو جس سے بھی ملتی ہے آپ اس کو لیں اور اس کے اوپر عمل کی کوشش کریں۔ اب اگر اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے صاحب ہیں جن کو ہمارے ہاں اہل علم سمجھا جاتا ہے، وہ عالم دین ہے اور ان کی علم کی بڑی شہرت ہے، ہر طرف انہوں نے کوئی چیز بیان کی ہے، تو ہم ان کے اوپر آنکھیں بند نہ کر لیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہر شعر کے اوپر سوا شعر بھی ہوتا ہے۔ آپ دیگر علماء سے رابطہ کریں، اس کی تحقیق کریں کہ واقعی یہ قرآن پاک میں یا احادیث و سنت میں ہے بھی صحیح کہ نہیں، یا صرف یہ ایک مولانا صاحب اپنی پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی مسئلہ سنتے ہیں تو اس کی مختلف جو ہے نا مکاتب فکر سے معلومات حاصل کیا کریں اور پھر جس بات پہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے اس کو قرآن و حدیث سمجھ کر یا قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس کے اوپر اپنے دل کو مطمئن کریں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ شیخ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا، اپنے قیمتی وقت دیا اور ہمیں نصیحت کی، آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا عابد عزیزی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کے جتنے چاہنے والے ہیں، آپ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اللہ ان کو بھی ہر دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب فرمائے اور ان کو ہر قسم کی مصیبتوں سے آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ ہماری آپ کے لیے بھی اور آپ کے ناظرین کے لیے بھی یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ہر قسم کی خیر و برکت سے نواز دے۔ آپ آئے ہمارے پاس، انشاءاللہ ہم آپ کے خادم بھی ہیں اور انشاءاللہ اگر پھر بھی کسی موڑ پہ کسی موقع پہ دین کی معلومات کے حوالے سے کسی حوالے سے ہمارا تعاون درکار ہو تو انشاءاللہ ہم آپ کے اور آپ کے ناظرین کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ، السلام علیکم۔